اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی تیز مہنگائی میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، گھر کے نظام میں کیا بھی مدد ہوگی۔ جو شخص روزانہ یہ تسبیح پڑھ لے اس کے گھر میں، محترم ناظرین، مہنگائی کے اس دور میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، گھر کے نظام میں غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، جتنا وہ کما رہا ہو اس میں گھر کا نظام بہترین چلے، گھر سے بیماریاں تکلیف دور ہو جائے اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں، تو یہ چھوٹا سا عمل خود بھی کریں اور تمام گھر والے بھی کریں۔ انشاءاللہ گھر کا نظام بہترین چلے گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ جل و شانہ ہم پر بہت مہربان ہیں اور اس کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل و شانہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ ضروری چیز زیادہ عام ہوتی ہے۔ یہ قانونی دنیاوی چیزوں میں بھی ہے اور آخرت کی چیزوں میں بھی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یہ قانون اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ جل و شانہ نے ہوا کو بہت عام فرما دیا، اس پر کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص اس کو کسی جگہ سے نکالنا بھی چاہے تو اس کا نکالنا مشکل ہے، اس کا لانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت اوپر سے پانی برس رہا ہے، بیان کے وقت بارش ہو رہی تھی، کتنا برس رہا ہے کوئی حد و حساب نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے علاقے پر برس رہا ہے۔ اگر خشکی اور پانی کا موازنہ کیا جائے تو خشکی کی مقدار کم ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے نظام کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، بادل بن کر چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برس پڑتا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہتے بہتے پھر سمندروں میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ درختوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں، درخت جس چیز کو کھاتی ہے وہ ہمارا فضلہ ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ درختوں کا فضلہ ہے۔ اللہ جل و شانہ نے درختوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں درختوں کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد غلے کا نمبر آتا ہے۔ اگر موازنہ کریں تو غلہ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، جیسے چاول، گندم، مکئی اور دوسری چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پاک وافر مقدار میں غلہ پیدا فرماتے ہیں، لہٰذا مہنگا ضرور ہے لیکن باقی چیزوں کے مقابلے میں سستا ہے۔ اگر باقی چیزوں کی طرح یہ بھی مہنگا ہوتا تو شاید لوگ بھوکے مر جاتے۔ الارض جس طرح اللہ پاک نے جسمانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، اس طرح روحانی نظام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو بھی بہت عام فرمایا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ہیں اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل و شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی،
लगाई, सिर्फ एक पाबंदी लगाई कि गंदी जगह पर ना करो, बाकी हर तरह से अल्लाह पाक का नाम लिया जा सकता है, लेटे खड़े बैठे हर तरह से किया जा सकता है। बल्कि अक्लमंदों की जो निशानी बताई गई है वो ये कि बेशक कायनात के अंदर और रात दिन का जो उलट फेर है इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। फिर अल्लाह पाक ने अक्लमंदों की तारीफ खुद फरमाई कि अक्लमंद कौन लोग हैं, तो फरमाया कि अक्लमंद वो लोग हैं जो खड़े बैठे लेटे हर हालत में अल्लाह ताला को याद करते हैं और कायनात की पैदाइश में और जो कुछ इसमें है इस पर गौर व फिक्र करते हैं और इनके दिल से बेसाख्ता ये बात बुलंद होती है कि ए अल्लाह, तूने इन सब चीज़ों को बेफायदा पैदा नहीं किया, बस हमारे ऊपर भी फजल फरमा दे और हमें अज़ाब जहन्नुम से निजात फरमा दे। तो अक्लमंदों की निशानी ये बताई गई है। जिक्र के बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला का जिक्र खूब कसरत से करो और सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। साथ में ये भी फरमाया, सुबहान अल्लाह, क्या अजीब शान है जिक्र की। अल्लाह पाक फरमाती हैं कि अगर तुम अल्लाह को मजलिस में याद करोगे तो अल्लाह ताला इस मजलिस से बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में तुम्हें याद कर लेंगे। और ये भी फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पाक को दिल में याद करोगे तो अल्लाह ताला अपने आप के साथ तुम्हें याद कर लेंगे। ये तो हदीस शरीफ है। इसके बारे में बाज लोगों के जहन में होगा कि पता नहीं ज़ईफ है, कमज़ोर है। इस किस्म की बातें आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुरान पाक को तो कोई ज़ईफ नहीं कह सकता। कुरान पाक में है, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब इसको कौन ज़ईफ कहेगा? बात बिल्कुल वही है। वो हदीस शरीफ इस आयत की तशरीह है। इसका मतलब है कि अल्लाह जल्लो शाना अपने याद करने वालों को याद रखते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। हाँ, इसकी तशरीह फिर उलमाए कराम ने मुख्तलिफ अंदाज में की है। एक तो इस हदीस शरीफ की रोशनी में तशरीह की कि अल्लाह पाक वहाँ फरिश्तों की मजलिस में याद फरमाते हैं और अपने आप के साथ याद रखते हैं। एक तशरीह ये है कि अल्लाह पाक का याद करना और याद रखना ये है कि इसको मखलूक से याद करवा देते हैं। मोहतरम नाजरीन, इंसान जब कभी अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करता है तो उसे इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के आरा सुनने को मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस हवाले से बहुत ही वाज़िया और खूबसूरत बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला सूरह अंबिया की आयत 16-17 में इरशाद फरमाते हैं, और नहीं हमने पैदा किया आसमान और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है खेलते हुए, यानी बेमकसद पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि हम बनाएं कोई खेल तमाशा तो यकीनन हम बना लेते इसे अपने पास से, अगर हम होते ऐसा करने वाले। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोमिनून की आयत 115-117 में इरशाद फरमाया, तो क्या तुमने समझ लिया कि बेशक हमने पैदा किया तुम्हें बेमकसद, और ये कि बेशक तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो हकीकी बादशाह है, नहीं है कोई माबूद मगर वही रब है इज्जत वाले अर्श का। और जो पुकारे अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को, नहीं कोई दलील इसके पास इसकी, तो बेशक इसका हिसाब इसके रब के पास है। बिलाशुबा ये हकीकत है कि काफिर लोग कभी फलाह नहीं पाएंगे। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नों की तख्लीक के मकसद को निहायत एहसन अंदाज में वाज़िया फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। मज़कूरा वाला तमाम आयात पर गौर व फिक्र और तदब्बुर करने के बाद ये बात समझ आती है कि तख्लीक इंसानियत का मकसद दर हकीकत अल्लाह तबारुक व ताला की मार्फत हासिल करना और इसकी बंदगी व इबादत को बजा लाना है।
ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے احتمال کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 191 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا تو پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر میں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیات مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد
اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن و مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر اللہ کے حوالے سے بہت سی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے چند اہم احادیث درجہ ذیل ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ نمبر 2، جامع ترمذی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بڑا ہی پاکیزہ اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند درجے والا ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دیتی۔ نمبر 3، جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں۔ اگر کوئی مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اس سے قریب ہونے کے لیے میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نمبر 4، صحیح الجامع الصغیرہ میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ تو اس حال میں وفات پائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ذکر الہی کرنے کا موضوع ترین طریقہ یہ ہے کہ نوافل بالخصوص تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد بغیر نوافل کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے احادیث طیبہ میں تحلیل، تسبیح، تکبیر، تحمید اور استغفار کے جو اذکار مذکور ہیں، یقیناً ان کو بجا بھی لانا ہر اعتبار سے مستحسن ہے۔ ان اذکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجنا بھی انتہائی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلسل اور متواتر درود بھیجنے والے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے دکھوں اور غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان ذکر الہی کا خوگر ہو جائے
جائے اور اس کو مسلسل اپنا معمول بنا لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں غیر معمولی خیر و برکات کو شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ عمل یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی بھی نماز کے بعد یا بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا بدیو یا وہابو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی، بے برکتی محتاجی گھر سے دور ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ بغیر مثال کے بنانے والا بدی کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا۔ پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اچھے کام کا نتیجہ حسین جبکہ برے کام کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے، لہذا برا کر کے اچھے کی امید رکھنا عقل مندی نہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کام تو اچھا شروع کر دیتا ہے مگر نتیجہ خراب نکلتا ہے، اور جب وہ اس خرابی کی ظاہری وجوہات کھوجنے جاتا ہے تو اس کام میں بدنیتی، مستقل مزاجی کی کمی، لاپرواہی، سستی و کاہلی کی وجہ سے ہونے والی کوتاہیاں بطور ثبوت کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے اچھے کام کے لیے اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتا ہے تو رحمت الہی سے اس کی امیدیں بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے اور بطور انعام اس کی کوشش کا اچھا رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ بظاہر ناکام بھی ہو جائے تو رحمت الہی اس کے لیے سہارا فراہم کرتی ہے، اس کے ٹوٹے دل کو حوصلہ مہیا کرتی ہے، اسے نئے عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ابھارتی ہے۔ اس تمام مرحلے میں رب سے تعلق باقی رکھنا اور زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لانا اور دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ رب کریم نے حدیث قدسی میں دعا مانگنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بندہ جب مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقہ کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں آتی چلی جاتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔